جی خلیل بھائی، علاج بھی کافی سارے پوچھے گئے ہیں، ہیلتھ کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے وہ کال تھی کہ کوئی اگر حکمت کا علاج بھی کیا جائے تو کیا وہ بھی پوچھ کر کرنا چاہیے؟ تو اس میں یہ ہے کہ حکمت کے علاج سے مراد اگر علاج جب کہا جائے گا تو وہ پوچھ کر ہی کرنا چاہیے۔ اگر عام حالات میں جیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے زیرہ ہے تو چھوٹی الائچی ہے، یہ بھی ایک طرح سے جڑی بوٹیاں بھی ہیں، اس سے بھی علاج ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کے عام حالات میں صحت ٹھیک ہے تو نارمل انداز میں گھروں میں یہ چیزیں جیسے بن بھی رہی ہوتی ہیں، اور مسالوں کے ذریعے جیسے یہ کھانے وغیرہ میں ڈل رہی ہوتی ہیں، یا عام طور سے فروٹ کہہ لیں آپ، تو وہ عام حالات میں سبھی طرح کے فروٹ بندہ کھا ہی رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب حالت مرض میں ہوں تو پھر یہ کہ فروٹ بھی، سبزی بھی اور سب چیزیں جو ہے وہ مشورے سے استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ لے رہے ہیں کہ جس سے آپ کا مرض بڑھ جائے گا، چاہے وہ فروٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں سبزی بھی ہو سکتی ہے، اور عام جو کھانا پینا ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ لگتا نہیں ہے، تو اس کا بھی یہ ہے کہ آپ ایسی چیزیں کھائیں جو لگیں، اور کیوں نہیں لگتا اس کو کسی اچھے طبیب کو آپ دکھائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آیا کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو اس پر غور کیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ فروٹ اور سبزی کو زیادہ استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہے کہ آپ انجیر کا استعمال کر رہے ہیں، یہ مفید ہے، کیلے کا ملک شیک ہے، یہ آپ استعمال کر رہے ہیں، دودھ دہی لسی وغیرہ اس طرح کی چیزیں موسم کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں۔ منہ پک جاتا ہے، اس کا یہ ہے کہ عام طور سے منہ جو پکتا ہے یہ معدے کی گرمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو اگر آپ دیکھ لیں پانی کم پیتے ہیں تو پانی بھرپور پئیں، اور اگر کوئی قبض وغیرہ کا معاملہ ہے، کانسٹیپیشن ہے، تو اس کا علاج کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ کہ سبزیوں کا استعمال ان دنوں میں جیسے زیادہ کیا جائے، املی آلو بخارے کا شربت استعمال کیا جاتا ہے، واہ 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 تو وہ بھی اس کے لیے مفید ہوتا ہے۔ انار کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو سبزی کون سی کھائیں آج کل؟ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے سبزیوں کی، تو ٹماٹر کا ریٹ آج کل تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن بیچارے ٹماٹر تو 100 روپے کے 4 کلو جو ہے وہ بکتے رہے اس زمانے میں، اور عقلمند لوگوں نے صرف رمضان شریف سے پہلے کا ریٹ مجھے یاد ہے، اب کا مجھے نہیں پتہ کتنا ہے، لیکن رمضان شریف سے پہلے 100 روپے کے 4 کلو ٹماٹر تھے۔ لوگوں نے کمال کیا سر، یعنی یہ موجود ہے چیزیں، ٹماٹر خرید لیے، جیسے مثال کے طور پر 5 کلو ٹماٹر خرید لیے، اور ان کو ایک خاص طریقے سے بنا کر کیا کر لیا، ان کو محفوظ کر لیا۔ اب وہ کیا ہے کہ رمضان شریف میں کیا کر رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ سستے ٹماٹر کیا ہو رہے ہیں، کھانے میں ڈل رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، یعنی یوں بھی لوگ طریقہ کار کرتے ہیں۔ اور مجھے تو ایک اور چیز بھی علم ہوئی ہے، خلیل بھائی اس پر کوئی اپنا شانس دینا چاہے، کہ جیسے نیمبو بعض کرتے ہیں نا سر سستے ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ نیمبو کا وہ رس نکال لیتے ہیں، نیمبو کا رس نکال کے جس طرح برف ہے کیوبز میں جمتی ہے نا، تو اسی ٹرے کے اندر جس میں برف کے کیوبز بنتے ہیں اسی میں وہ کیا کر دیتے ہیں، لیمو کا رس جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو فریزر میں رکھتے ہیں، تو یوں وہ کیا کرتا ہے اس کے کیوبز وہ لیمو کے رس کے بن جاتے ہیں۔ تو کیا مشورہ ہے آپ کا خلیل بھائی اس حوالے سے؟ جی بہت اچھا ہے، اس طرح کر لیا جائے، یہ مفید ہے، گرمی کے موسم میں ویسے بھی مفید ہوتا ہے، ہاں جی، تو یہ اچھی چیز ہے۔ بعض لوگ اس میں یوں بھی کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ نے تھوڑا رس نکالا اور اس میں کچھ آپ نے چینی ڈالی بطور شربت اگر بنانا ہے، صحیح، تھوڑی اگر مثال ایک آپ نے آدھا کلو رس نکال لیا، اس میں آپ نے آدھا کلو کے آس پاس ہی چینی ڈال لی، اس کو پکا لیں، پکانے کے بعد جو اس کو محفوظ کر لیں آپ کسی خشک بوتل میں، تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ 1-2 چمچ اس میں سے نکال کے یا چینی ڈال لیں یا شہد ڈال لیں، جو بھی ڈالنا ہے آپ۔ کیا بات ہے، لیکن پکانے کا تو خلیل بھائی یہ آپ پکا کے دکھائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ یوں پکانا ہے، ورنہ آپ مثال کے طور پر 10 منٹ اس کو پکا لیا، بعد میں وہ کیا ہو گیا، بوتل میں ڈال دیا، وہ خراب ہو گیا، ورنہ بولے یار خلیل بھائی نے کہا تھا یوں کرنا ہے، تو آپ دیکھیں ہو یوں گیا ہے۔ تو یہ بھی پروسیس پورا، ٹائر جب تک پورا گھومے گا نہیں، سرکل جب تک پورا گھومے گا نہیں، دائرہ مکمل ہوگا نہیں خلیل بھائی، انشاءاللہ کیا کہتے ہیں آپ؟ ورنہ لیمو کا یا نیمبو کہہ لیں، لیمن کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کے رس کے کیوبز تو بنائے جا سکتے ہیں۔ اچھا میں یہاں ایک بات عرض کروں، جن کے گھر میں لیمو کے پودے ہیں نا، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ لیمو کا پھل جب آتا ہے تو پودا بھر جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں لیمو کا جو ہے نا وہ تو پودا تو وہ درخت کا روپ دھار چکا ہے، جو میں نے لاسٹ دیکھا تھا، اب آج دیکھتا ہوں گھر پہ کال کر کے انشاءاللہ، تو اس پر استاد صاحب اتنے لیمو لگتے ہیں، اتنے لیمو لگتے ہیں اس کے اوپر، یعنی ہم تو جب مطلب گھر پہ میں وزیر آباد ہوتا ہوں
تو وہ لگے ہوئے ہیں. تو ہم تو کبھی جیسے لیمو جو ہے نا وہ سبزی پر بالخصوص ماش کی دال پر آپ اس کو نچوڑ کے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوپر تھوڑی کالی مرچیں ڈال کے, تو اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. تو ہم تو جاتے ہیں ادھر سے توڑ کے ادھر سے لے کے آ کے, یعنی اتنا فریش شربت بنانا, جیسے گرمی میں آئے ہیں تو بھی کیا کریں بھائی لیمو توڑ کے لے آئیں اور اس کا کیا کریں شربت بنا لیں. تو جس کے گھر پہ وہ ہے اس طرح سے لیمو کا پودا ہے یا وہ درخت ہے یا جو بھی صورت حال ہے, اور لیمو اس پر بے شمار ٹھیک ٹھاک لگے ہوئے ہیں, تو اپنے رشتہ داروں کو بھی کیا کرنے چاہیے, تحفے میں دینے چاہیے. ہاں لیمو بس ایک لمٹ میں استعمال کیے جائیں, بعد ایسا نہ ہو کہ وہ شروع کر دیں بھرپور, تو یہ ہوتا ہے ایسڈ ہی ہے, بہت مفید ہے, خون کو صاف کرتا ہے, اس کے بے شمار جیسے فائدے ہیں, مگر یہ کہ لمٹ میں ہی استعمال کرنا ہوتا ایکسیسو یوز نہیں ہونا چاہیے, لمٹ کراس نہیں کرنی ہے اس میں, یہ بات بھی ٹھیک ہوئی. تو ویسے تحفے میں تو دینے میں حرج نہیں ہے. خلیل بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ ہے. بالکل دینا چاہیے نا. تحادو تحابو, تحفہ دو, کیا ہوگی, محبت بڑھے گی ماشاءاللہ. جی حضور. اس میں گردے کے پتھری کے حوالے سے تھا. گردے کی پتھری کے لیے تو یہ ہے کہ اس کا سائز کیا ہے, تو اس کے حساب سے اس کا علاج وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں. بہرحال آج کل جیسے ہمارے ہاں خربوزے کا موسم ہے, واہ, وافر مقدار میں مل رہا ہے, پیلے رنگ کا جو خربوزہ ہوتا ہے اسے خربوزہ کہا جاتا ہے. تو یہ آپ بھرپور مقدار میں کھائیں, یہ بہت مفید ہے اس حوالے سے انشاءاللہ. اس کو آپ صبح شام بھلے آدھا کلو بھی کھا لیں, اس کو سبحان اللہ. مفید رہے گا. یہ اس حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے, مسانے کے لیے, پتھری وغیرہ کے معاملات کے لیے. خلیل بھائی کہتے ہیں کہ لال تربوز اور میٹھا خربوزہ قسمت والے کو ملتا ہے, آپ کا اتفاق ہے اس سے؟ وہ جیسا بھی مل جائے آپ اس پہ استعمال کر لیں. اچھا, پھیکا خربوزہ کھانے کا بھی فائدہ تو ہو جائے گا, یعنی یہ آپ کی بات سے جو سمجھنے کو بات مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میٹھا ہو یا نہ ہو, ویسے پھیکا خربوزہ کھانا بھی نا, بھوک لگی ہو تو بندہ کھا سکتا ہے یا مجبوری میں کھا سکتا ہے, اور اگر خربوزہ میٹھا ہو تو پھر تو مطلب میٹھا کرنے بات ہی الگ ہے نا. میٹھا کرنے کے لیے چینی وغیرہ کا استعمال نہ کریں. بعض لوگ کرتے ہیں تو وہ پھر سمجھے جتنا فائدہ ہو رہا ہے اتنا شاید منافع کم ہو جائے اس کا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اسی طرح سے رمضان کے بعد انہوں نے کہا کہ کمزوری ہو گئی, تو کمزوری نقاہت کے لیے انجیر بہت اچھی ہے. انجیر کا فروٹ کا استعمال کیا جائے, بہت مفید ہے. جو کا دلیہ استعمال کر لیں, لوکی شریف, کدو یہ استعمال کریں, بکرے کا گوشت وغیرہ استعمال کر لیں. لوکی شریف اور بکرے کا گوشت مکس کر کے پکا لیں شوربے والا, بہت زیادہ مفید ہے. اسی طرح سے مچھلی کا استعمال بھی موقع محل سے استعمال کی جا سکتی ہے. مچھلی بھی فیٹی لیور کے حوالے سے آپ ایک قہوہ بنا لیں, پودینے کے 10-12 پتے اور 1/4 چمچ زیرے کا, اور اس میں 2-4 چھوٹی الائچی ڈال لیں اور ایک ٹکڑا ادرک کا ڈال لیں. اس کو 1 گلاس پانی میں پکا لیں, اور جب یہ آدھا گلاس رہ جائے پک کر تو پھر اس کو پی لیا جائے, تو انشاءاللہ یہ مفید رہے گا. باقی فیٹی لیور کے اسباب پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ تو جلد نجات مل سکتی ہے. اگر وہ چلتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اور یہ پراپر علاج کرنا پڑے گا خلیل بھائی. فیٹی لیور اگر ہو گیا ہے پراپر علاج کروانا پڑے گا. اللہ برکت دے آپ کو خلیل بھائی.